عسکری صاحب ہمارے بڑے اچھے ساتھی، بڑے اچھے دوست تھے، اور میری ان سے پہلی ملاقات کوئی 1975 کے یاد پڑتا ہے مجھے کہ ہم سانگڑ گئے تھے، تو وہاں ان سے ہماری ملاقات ہوئی۔ اور حسن کی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ عوام کے درمیان رہتا تھا۔ جو میری پہلی ملاقات تھی اس وقت بھی قریباً میں سمجھتا ہوں کوئی 12-15 جو ہے ینگ سے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے ساتھ بھی کوئی 4-6 ینگ دوست تھے، ہم خود اس زمانے میں ینگ ہوتے تھے۔ تو حسن صاحب سے ہماری وہاں پہ بات چیت ہوئی، اور موضوع جو تھا بات چیت کا وہ جو تھا سوشلزم، کیونکہ اس زمانے میں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب سوشلسٹ ہیں، لیکن حسن صاحب نے اس مختصر سی ملاقات اور مختصر سے بحث و مباحثے کے دوران، وہ کہتے ہیں نا آپ کا اردو کا محاورہ 14 طبق روشن کر دینا، تو ان میں بڑی کوالٹیز تھی۔ انہوں نے اس مختصر سی بحث کے اندر ہمیں انہوں نے جو ہے قائل کیا کہ بھائی دیکھیں، اشتراکیت یا سوشلزم یہ ہوتا ہے، اور اس کے یہ کریکٹرسٹک ہوتے ہیں، اور اس کی یہ تقاضے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ایسی لیڈرشپ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ایسی پارٹی ہونی چاہیے۔ خیر، بات آئی گئی ہو گئی، ہم کراچی آ گئے، لیکن میں حیران ہوا کہ کوئی مشکل سے 2-4 روز گزرے تھے کہ حسن عسکری صاحب کاواساکی موٹر سائیکل ان کے پاس ہوتی تھی، جو کہ پارٹی نے چندہ کر کے خریدی تھی۔ وہ جناب اس موٹر سائیکل پہ سانگڑ سے، اس زمانے میں سڑکیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھیں اور بڑی ہمت چاہیے ہوتی تھی، اور حسن عسکری کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم ایک یہ تھی کہ ان کے ساتھ جو تھا معذوری کا مسئلہ تھا۔ اس کے باوجود وہ شخص ہمیں ڈھونڈتا ڈھانڈتا لائن سری آ گیا، اور میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا، کیونکہ یہاں پہ لوگ آپ سے سفر میں ملتے ہیں، کہیں پہ ملاقات ہو جاتی ہے، اور آپ سے وہ وعدے بھی کر لیتے ہیں، اور آپ سے آپ کے اتے پتے بھی لے لیتے ہیں، لیکن عموماً بس یہ اسی حد تک عمل ہوتا ہے۔ لیکن حسن عسکری صاحب جو ہے وہ جناب کراچی پہنچے، اور اس کے بعد انہوں نے ہم سے تواتر سے ملاقات کا سلسلہ شروع کیا۔ اور حسن عسکری، میں اگر یہ کہوں تو یہ بے جا نہ ہوگا کہ حسن عسکری اپنی ذات کے اندر ایک ادارہ تھا۔ وہ ایک ایسا سیاسی کارکن تھا جو عمومی طور پہ پاکستان میں اور خصوصی طور پہ سندھ کی سیاست کے اندر جس کا بڑا فعال کردار تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کا بہت بڑا حصہ تھا بائیں بازو کی سیاست میں، انتھک محنت۔ اور حسن گھر سے بھی کوئی پیسے والا نہیں تھا، چھوٹی سی واجبی سی ایک زمینداری تھی اس کی، جو کبھی سیلاب کی نظر ہو جاتی تھی، کبھی جو ہے ٹڈی دل کی نظر ہو جاتی تھی، تو وہاں سے بھی وہ کوئی آسودہ حال نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن وہ شخص ہر وقت جو ہے ایک، جیسے آپ کہتے ہیں کہ سیاسی جہاد کہہ لیں آپ، کہ وہ ہر وقت اس میں لگا رہتا تھا، اور اس نے بے بہا لوگ پیدا کیے۔ مثلاً یہ کہ سانگڑ سے آج بھی اگر آپ غور کریں تو ریاض بیگ ہیں، جمیل ایڈوکیٹ ہیں، پھر ججی تھا، ججی کا انتقال ہو گیا، اور کافی سارے دوست ہیں جو اس نے سانگڑ کے اندر پارٹی کھڑی کی۔ اور یہ اس میں کوالٹی کی بات تھی کہ وہ جہاں جاتا تھا، وہ بقول کسی شاعر کے کہ جہاں بھی گئے داستاں چھوڑ آئے، تو ملتان گیا، وہاں اس نے پارٹی کھڑی کی، لاہور گیا، وہاں اس نے مطلب پارٹی کو مضبوط بنیادیں فراہم کی، اسی طرح آپ کے جو ہے اور دیگر علاقوں میں، یعنی جہاں جہاں اس کا آنا جانا تھا، اس نے یہ کم از کم ضرور کیا کہ اس نے وہاں پہ پارٹی کھڑی کی، اور کھڑی نہیں کی بلکہ ان کو ایک اس طرح کا نیوکلس ایک وہاں پہ ڈیولپ کیا کہ وہ آج تک وہ ہمارے دوست جو ہیں وہ بھٹکے نہیں، اور وہ اپنی جگہوں پہ اپنی اپنی پارٹی کے علاقوں کے چیپٹر لے کے چل رہے ہیں۔ باقی یہ کہ حسن عسکری جو ہے شاید اس کی اکیڈمک سائڈ اتنی مضبوط نہ ہو، میں ذاتی طور پہ اس بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اس کی سیاسی سائڈ جو تھی، اس کی سوجھ بوجھ اور اس کی کمٹمنٹ، وہ بہت زبردست تھی، اور وہ پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی، وہ جو آپ کے ایک اندرون پارٹی اسٹرگل ہوتی ہے اس میں بھی وہ بیچارہ اپنی جدوجہد کے اندر لگا رہا، اور پارٹی سے باہر جو تھی وہ بھی۔ اور اس کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ اختلافات کو بڑی خوش اسلوبی سے جو ہے لے کے چلتا تھا، اور ان اختلافات کو وہ ان کے حتمی اینڈ تک جو ہے لاجیکل اینڈ تک وہ لے کے جاتا تھا، تو یہ اس کی بڑی کوالٹی تھی۔ اچھا، ان کا وہاں اپنے علاقے میں سیاسی کردار کیا تھا
جو آس پاس کے جو چھوٹے موٹے کام کاج کرتے تھے، اس کے بارے میں ذرا سا بتائیں۔ ہاں، یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے، کیونکہ سانگڑ ایک لحاظ سے آپ انٹیریئر سندھ کا علاقہ پسماندہ علاقہ ہے، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پیر پگاڑا کا ایک انفلوئنس، اور لیکن اس کے باوجود حسن عسکری صاحب نے حیرت انگیز طور پہ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھے جانبدار نہ کہیں تو میں کہوں گا کہ انٹیریئر سندھ کے اندر جتنے آپ کے پارٹی کے چیپٹرز ہیں ان میں سب سے مضبوط، یا آپ آسان اردو میں کہہ لیں تگڑا چیپٹر سانگڑ کا ہے، اور یہ حسن عسکری کی ذات کا کمال ہے کہ وہاں آج بھی اتنی مضبوط اور وسیع پیمانے پہ پارٹی موجود ہے، اور حسن عسکری صاحب نے اسی پارٹی اور اسی کیڈر کی بنیاد پہ الیکشن لڑنے کی بھی ضرورت کی۔ ٹھیک ہے، وہ ہار گئے لیکن وہ الیکشن لڑے، اور میں جتنی دفعہ بھی سانگڑ، میرا ظاہر ہے تواتر سے آنا جانا رہا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ حسن عسکری کی ذات بھی تھی، وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں حسن عسکری کے جو گڈ ول ہے وہ، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ حسن عسکری صاحب کے حوالے سے وہاں سانگڑ پریس کلب میں ایک پروگرام تھا، وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا، تو اس میں آپ کے پگاڑا لیگ کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، اس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، اس میں وہاں کی مقامی اسپتال کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، یونین ہے، وہ بھی آئے ہوئے تھے، وہاں کو ٹرانسپورٹ، مطلب یہ کہ ہر مکتبہ فکر وہاں پہ موجود تھا جو حسن عسکری صاحب کے نام پہ وہاں پہ آیا تھا۔ تو مجھے وہاں پہ یاد، ان صاحب کا نام تو یاد نہیں رہا، لیکن وہ وہاں کے سانگڑ جماعت اسلامی کے چیف تھے، تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی، انہوں نے کہا بھائی حسن عسکری تو ہمیں آج پتہ چلا ہے کہ آپ کا آدمی ہے، یہ لیفٹ کا آدمی ہے، ہم تو ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ ہمارا آدمی ہے، کیونکہ جب بھی ہم جیل گئے تو یہ ہمارے ساتھ جیل گیا ہے اور ہمارے ساتھ ہی چھوٹا ہے۔ تو یہ مجھے قصہ یاد آ گیا، تو یہ حسن عسکری کی کرامت کہہ لیں، حسن عسکری کی شخصیت کی اٹریکشن کہہ لیں، یا کمال کہہ لیں اس کی شخصیت کا، تو یہ اس میں حسن میں یہ بڑی کوالٹیز تھیں کہ وہ ہمیشہ ہر عوامی مسئلے پہ وہ اس کو ٹیک اپ کرتا تھا، اور ریگارڈلیس کہ یہ پارٹی کا ایشو ہے یا نہیں ہے، وہ اس کو ایشو بناتا تھا اور اس کو لے کے چلتا تھا۔ تو آپ کے خیال میں یہ ٹالرنس اور یہ دھیما پن بجائے اس کے کہ انتہا پسندی ہو، کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ اور نہیں، بالکل بالکل ہے، لیکن اب بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ اگر آپ کسی پارٹی کے لیڈر ہیں تو آپ کے پاس سورس آف انسپریشن کیا ہے؟ آپ کا عمل، اور حسن میں کوالٹی تھی، مثلاً یہ کہ مجھے ابھی حسن کی 5 مئی کو انتقال ہوا ہے، اور اس کی طبیعت خراب ہوئی، بس بدقسمتی ہے، کینسر ہوا اور وہ بہت جلدی چل بسا، ہمیں چھوڑ گیا وہ، لیکن اس سے پہلے بھی سانگڑ میں آپ کے جے سندھ والے بھی آتے تھے اس سے ملنے کے لیے، اور دیگر تنظیموں کے لوگ بھی آتے تھے ملنے کے لیے، اور حسن کو ایک کمال تھا کہ وہ اپنی بات رکھتا تھا، اور ان سے، لیکن حسن کی یہ کمٹمنٹ بھی تھی کہ حسن جو اس کی نظریاتی تربیت یا نظریاتی مضبوطی تھی وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ مثلاً یہ کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے بائیں بازو کے اندر بہت سارے، اب میں عموماً کہتا ہوں پوشیدہ امراض، تو یہ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں لیفٹ کے اندر، لیکن حسن اپنی جگہ نہیں چھوڑتا تھا، وہ جو سمجھتا تھا کہ جناب سوویت انقلاب کو جو وہ سمجھتا تھا، وہ اس سے وہ تئید اپنا دامن نہیں بچاتا تھا، وہ برملا اس کا اظہار کرتا تھا، اس پہ لڑتا تھا، پارٹی کے اندر رکھتا تھا، پارٹی سے باہر رکھتا تھا، مباحثوں میں رکھتا تھا، ہر جگہ وہ اس کی اونرشپ لیتا تھا، اور یہ اس کی کوالٹی تھی، کیونکہ وہ سوویت انقلاب کی جو بنیاد ہے اس کو وہ سمجھتا، وہ اس کی کوالٹی یہ تھی، جو میں اس کے ساتھ، میرا 40-42 سال کا ساتھ رہا ہے، اس تمام عرصے میں نے اسے بہت کچھ سیکھا، اور وہ آج بھی میرا ساتھ ہے، وہ تو اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن آج بھی وہ جو تمام معاملات تھے وہ آج بھی ہمارا بیگیج ہیں، ہمارا ساتھ ہے، ہم اس کی اونرشپ لیتے ہیں۔ اس کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ سوویت انقلاب کو مارکس سے لے کر، اینگل سے لے کر، لینن سے لے کے اسٹالن، سب کو ایک ہی صفحے پہ دیکھتا تھا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ لیفٹ کے اندر یہ بہت ساری پرابلمس ہیں، بہت سارے لوگوں کی ریزرویشنز جو ہیں وہ آپ کے اسٹالن کے حوالے سے ہیں کہ نہیں جی وہ اسٹالن نہیں ہوتا، اسٹالن، وہ اسٹریٹ فارورڈ ان تمام چیزوں کو دیکھتا بھی تھا، اس کو مانتا بھی تھا، اور اس کو لے کے بھی چلتا تھا، تو اس بنیاد پہ لوگوں سے اختلافات بھی ہوتے تھے، اور شاید آج بھی اس کی لیگیسی سے اختلاف کریں، لیکن یہ جو تھا وہ اس کا ایک سیاسی آؤٹ لک تھا بحیثیت لیفٹ کے کارکن کا۔ ان کا تعلق جو تھا وہ کھیت مزدوروں سے اور کسانوں سے زیادہ بنتا تھا، اور انہوں نے اس کے لیے کافی کام بھی کیا، مزدوروں کے لیے، کھیت مزدوروں کے لیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں یہ جو ہماری تحریک ہے پارٹی کی، اس کو کیا نقصان ہوگا، اور کیا مستقبل میں کوئی اس کا اسپیس پورا ہو سکے گا؟
نہیں ویسے تو بہرحال عموماً کہا جاتا ہے کہ نو ون از انڈسپینسیبل، لیکن بحیثیت سیاسی کارکن کے میں سمجھتا ہوں کہ حسن ایک پیچھے خلا چھوڑ گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حسن نے سب سے پہلے یہ جو آپ کے اسمال گروورس ایسوسی ایشن ہے، حسن ہی کی مرہون منت تھی۔ سب سے پہلے کاٹن پہ اس نے جھگڑا اٹھایا، جو آپ کو یاد ہوگا آپ سے سالوں پہلے لوگوں نے اپنی کاٹن کی جو بیلز تھیں وہ روڈوں پہ رکھ کے آگ لگا دی۔ یہ حسن عسکری جو تھا اس سارے موو کو لے کے چلا تھا، تو وہ ہر معاملے میں انوالو رہا ہے، چاہے وہ شوگر اسمال گروور کا مسئلہ ہو، کاٹن اسمال گروور کا مسئلہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے وہ بیچارے جو ہیں وہ ان کی تو بقا کا مسئلہ ہوتا ہے، چلیں بڑے زمیندار کی بقا کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو چھوٹا بیچارہ کھیتوں میں کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، یا اس کی چھوٹی موٹی زمین ہے، اس کی تو بقا اسی سے منسلک ہے۔ تو وہ سارا وہ وہاں پہ کرتا تھا، اور اس نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسن عسکری کے ساتھ جو دوست ہمارے مستقلاً کام کرتے آئے ہیں ان تمام شعبوں میں، حسن ان کو بہت کچھ سکھا کے گیا ہے، حسن ان کو بہت کچھ دے کے گیا ہے، تو اس کی لیگیسی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو آگے لے جا پائیں گے اس کو، اور وہ برقرار رہے گی۔ آپ کے خیال میں کیا ان کے خاندان میں بھی کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو ان کے کام کو آگے لے کے چلے گا، ان کے بچوں بیٹوں کا؟ فی الوقت تو مجھے نظر نہیں آتا، تو فی الوقت تو یہ کام پارٹی ہی کو کرنا پڑے گا کہ وہ حسن کے آدرش کو آگے لے کے چلے، حسن کی سوچوں کو آگے لے کے چلے، اور اس کی سیاست کو آگے لے کے چلے۔ پارٹی سے ان کے اختلافات بھی ہو جاتے تھے، اور غصے میں وہ آ کے کوئی چیختے چلاتے نہیں تھے، جیسے کہ میں نے کہا متعمل مزاج تھے، وہ کہتے تھے میں استعفیٰ فلاں جگہ سے دے رہا ہوں یا چھوڑ رہا ہوں، جیسے کہ دوستوں میں ہوتا ہے۔ تو ان موقعوں پہ آپ لوگوں نے منانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ حسن میں بڑی کوالٹیز تھی۔ حسن فرسٹریٹ بھی ہوتا تھا، ہم بھی ہو جاتے ہیں، ناراض بھی ہوتا تھا، اور بعض اوقات اختلافات شدت اختیار کر جاتے تھے، لیکن حسن کی یہ بھی کوالٹی تھی کہ جب ہم حسن سے بات کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ نہیں حسن، غلطیاں بھی اجتماعی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی اجتماعی ہوتی ہیں، فیصلے بھی اجتماعی ہوتے ہیں، انفرادی کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب تم ہمیں پارٹی میں لے کے آئے، تم نے ہمیں ایک اسٹینڈنگ دی، تم نے ہمیں ایک اسپیس دی، تو مطلب یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنی اسپیس چھوڑ کے چلے جاؤ؟ تو حسن کو ہم منا بھی لیتے تھے، وہ مان بھی لیتا تھا، نہیں چاہتا تھا لیکن مان لیتا تھا۔ ہم کہتے تھے کہ نہیں حسن، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، جو کچھ ہوگا ہم اجتماعی طور پہ کریں گے، جب ہم بیٹھے ہیں تو پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتا اچھا بھائی ٹھیک ہے، جو پنچوں کا فیصلہ، تو مان لیتا تھا۔ کئی دفعہ ایسی صورتحال بنی ہے، اور یہ حسن ہی کے ساتھ نہیں، اور بھی دیگر دوستوں کا میں یہاں پہ نام نہیں لوں گا، ان کے ساتھ اسی قسم کی آئیڈینٹیکل صورتحال کھڑی ہوئی ہے، لیکن پھر آخر میں یہی ہوا کہ نہیں، جو کریں گے ہم ساتھ کریں گے۔ تو یہی ایک میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہے سیاسی رویوں کا ہونا، کہ دوست جو ہیں وہ انفرادی فیصلے کرنے پہ اجتماعی فیصلے کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، یہ بھی ایک سیاسی رویہ ہے۔ تو حسن سیاسی کارکن تھا، اور آخر میں مان جاتا تھا، تو ہم اس کو منا لیتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں حیدرآباد کے اندر پارٹی ہمیشہ متحرک رہی ہے، اور بھی دیگر جگہوں پہ، لیکن سانگڑ کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ حیدرآباد کی پارٹی ایکٹیو ہے، لیکن مجھے حیدرآباد کے اندر دوستوں کی جو تعداد اور جو سارے معاملات ہیں وہ اس کیپیسٹی کی جس کیپیسٹی کے سانگڑ میں ہیں۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سانگڑ میں پارٹی بڑے پیمانے پہ متحرک رہی ہے، اور میرا خیال ہے رہے گی، کیونکہ حسن جو اپنی لیگیسی چھوڑ گیا ہے، جو وہاں پہ ایک سیٹ اپ چھوڑ گیا ہے، وہ بڑا مضبوط ہے اور بڑا افیکٹو ہے، اور خاصا بڑا ہے وہ اس تعداد کے لحاظ سے۔ نہیں، میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ حیدرآباد کو بھی آپ دیکھیں تو ایک طرح سے کراچی بن چکا ہے، مگر جو سانگڑ ہے وہ بالکل دہی اس کی شکل و صورت ہے، جو حیدرآباد کی اس طرح سے نہیں رہی۔ ہاں، اگر آپ حیدرآباد کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں تو پھر میں کہوں گا کہ سانگڑ کی پارٹی کو جو ہے وہ خاصی ایکسیپشنل ہے، اور اس نے خاصا جو اس کا ڈلیوری ہے وہ خاصی وسیع ہے۔ گو کہ حیدرآباد میں بہت زیادہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، اور جو دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، بخشل صاحب کر رہے ہیں، یا بھابھی کر رہی ہیں، یا اور دوسرے خواتین بھی مل کر رہے ہیں، وہ بھی سارے وہ قابل تعریف ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف وہی کام کرتے تھے اور کوئی کام نہیں کر رہا ہے، اور اب بھی ہو رہا ہے اور بعد میں بھی ہوتا رہے گا، مگر میں اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے اضلاع ہیں جو بالکل ایک دیہی صورتحال، دیہی شکل و صورت ہے ان کی، اس طرح سے نہیں کہ جیسے کراچی سندھ کے جو دو بڑے شہر ہیں کراچی اور حیدرآباد کی ہے، کیونکہ حیدرآباد بھی اب پوری طرح سے اربن سینٹرز بالکل بن گیا، اس کا چہرہ بن گیا، وہ
مضافات بھی اس کے سارے دیہات میں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹنڈو والا یار کی طرح یا سانگڑ کی طرح، یا سانگڑ بھی کتنا بڑا کیا کہتے ہیں اپنا روڑی اور سکھر کی طرح، حالانکہ وہ کتنے بڑے شہر ہیں، مگر آس پاس ان کے مضافات جو ہیں وہ ایک طرح سے دیہی زیادہ ہیں. اس حوالے سے میں کہہ رہا تھا تذکری کے لیے سب کون سا مضمون یا کون سی گفتگو یا کون سا شعبہ ایسا تھا جس کی طرف وہ زیادہ توجہ، مثلا مزدوروں کی طرف زیادہ توجہ دیا کرتے تھے، یا ان کا دل چاہتا تھا کہ یہ چیز آگے بڑھنی چاہیے، سیاسی یا سماجی، کس حوالے سے وہ زیادہ، حالانکہ سب لیتے تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کس حوالے سے وہ زیادہ چاہتے تھے کہ یار یہ شعبہ کمزور ہے، اس سے صحیح ہونا چاہیے؟ ہاں، ان کی ایک تو ان کا ذاتی طور پہ تو خیر زرعی پس منظر سے تعلق تھا، اس کو تو چاہتے ہی تھے، لیکن اس کے بعد میں نے ان کی جو دیکھا ان کی خواہش وہ ٹریڈ یونین کے حوالے سے تھی، وہ ٹریڈ یونین کے حوالے سے تھی. اور آج بھی محترمہ کنیز فاطمہ موجود ہیں، ماشاءاللہ حیات ہیں. ہمارے ایک اور شوکت حیات ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. روشن کلوڑا صاحب بھی ان کی حالت صحیح نہیں ہے، وہ لیاقت میں ہیں، لیکن بہرحال وہ ہیں. تو اس طرح بہت سارے نام آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ پوری ایک ٹیم تھی جو ماضی میں ٹریڈ یونین کو پروموٹ کرنے میں کام کرتی رہی. ان کا خاصا کنٹریبیوشن رہا ماضی کے اندر. تو یہ حسن عسکری کی خواہش ہوتی تھی کہ بھائی ٹریڈ یونین کو پروموٹ کیا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یار ٹریڈ یونین بنے گی، مضبوط ہوگی، تو اسے پارٹی کو خاصا فائدہ ہوگا. اور پھر دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے ہماری بنیادی جڑت تو پھر محنت کشوں سے ہونی چاہیے، کیونکہ ہم عوامی ورکرز پارٹی تو ان کی سیاست کو اون کرتی ہے، اسی سیاست کو وہ اپنے تمام معاملات کی بنیاد بناتی ہے. تو اس لحاظ سے بھی ان کا انکلینیشن، ان کا رجحان، ان کا جھکاؤ خاصا وہ ٹریڈ یونین کی طرف تھا، اور کہتے تھے کہ بھائی اس کو چلنا چاہیے، بننا چاہیے. ٹریڈ یونین کے علاوہ کون سے شعبے تھے جن پہ وہ چاہتے تھے کہ زیادہ کام ہونا چاہیے؟ اس میں اب میں یہ سمجھتا ہوں ان کا مین فوکس تو خیر ٹریڈ یونین پہ تھا. اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ ان کی سیکنڈ پرائرٹی تھی تو وہ ایک نوجوانوں کی طرف تھا کہ بھئی یہ جو آپ کے سلسلہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہماری عمریں ہو گئی ہیں اور ہم تمام عمر سیاست کرتے آئے ہیں، تو ایک خواہش بھی ہوتی ہے. تو ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ نوجوانوں کے اندر جو ہے پارٹی کو پذیرائی ملے، کوئی ہم ایسا کام کریں جو ہم نوجوانوں کو انسپائر کر سکیں، ینگ بلڈ کو پارٹی میں لے کے آئیں، کیونکہ ظاہر ہے یوتھ کے بغیر تو آپ کے کام بنتے نہیں ہیں. تو اس طرف بھی ان کا ایمفیسس ہوتا تھا. تو اس پہ بھی وہ کوششیں کرتے تھے، ہم سے بھی کہتے تھے کہ یار یہ آپ نوجوانوں کے اندر کوئی کام کریں، نوجوانوں کو انسپائر کریں، ان کو اٹریکٹ کریں، کیونکہ ہمارا ماضی کا جو تجربہ تھا، جو میں نے نیشنل یوتھ لیگ کا، اسے پارٹی پروموٹ ہوئی، اور آج بھی وہ نیشنل یوتھ لیگ کی وجہ سے جو بہت سارے لوگ پارٹی کے رینک اینڈ فائل میں آئے، وہ آج بھی ہمارا گراں قدر اثاثہ ہیں اور موجود ہیں اور ہمارے ساتھ سیاست کر رہے ہیں. اچھا، یہ آخر بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارٹی اور کمٹمنٹ کے حوالے سے یا نظریاتی کمٹمنٹ کے حوالے سے ظاہر ہے ان کی جڑت تھی پارٹی کے ساتھ. اس کے علاوہ ذاتی حوالے سے جو آپ دوست تھے، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آنا جانا، آپ لوگوں کا جانا وہاں، ان کا آنا یہاں، ایک طرح سے ذاتی تعلقات بھی اس سے بنتے ہیں. تو آپ کو اس سے کیا محسوس ہوتا ہے اب حسن عسکری کے جانے کے بعد پارٹی سے ہٹ کے؟ ذاتی حیثیت میں تو آپ مجھ سے پوچھیں تو ہم مسلسل خسارے میں چلتے چلے آئے ہیں. انیس ہاشمی صاحب کا انتقال ہو جانا، ان کا ہمارے درمیان نہ ہونا. اب یہ دیکھیں کچھ جڑت آپ کی جو ہے وہ غیر محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں آپ کو چھوڑ کے، تو پھر آپ کو ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. تو ایک فہرست ہے، لیکن حسن کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ایکسیپشنل ہیں، کیونکہ حسن سانگڑ اور کراچی کے درمیان میرا خیال اب تو 3.5-4 گھنٹے کا سفر رہ گیا ہے. اس 3.5-4 گھنٹے کے سفر، یا آپ کہہ لیں کہ کتنے کلومیٹر کا فاصلہ، میرا خیال کو 350-400 کلومیٹر ہونے کے باوجود حسن ہمیشہ ہمارے درمیان رہتا تھا، اور اس نے کبھی ان فاصلوں کو آڑے نہیں آنے دیا، کبھی ان فاصلوں کو محسوس نہیں ہونے دیا. تو حسن کے ساتھ تو ہماری سنگت جو ہے، میرا نہیں خیال کہ ہاشمی صاحب کے بعد ہماری براہ راست اتنی گہری سنگت کسی اور شخص کے ساتھ رہی، حسن کے ساتھ رہی. کیونکہ حسن پوری ہر لمحے حسن سیاست میں رہا، ہر دن وہ سیاست میں رہا. تو اتنا ایک بندہ جو اتنا ایکٹیولی سیاست کر رہا ہے، تو اس کی جگہ تو پھر کوئی لے نہیں سکتا، اس کی کمی کو تو کوئی پورا کر نہیں سکتا. تو آج ہمیں جو ہے ایک بہت ہی ایک احساس ہوتا ہے کہ حسن جو ہے وہ آج نہیں ہے.
تو اس کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے ذاتی اگر آپ دوستی اور یاری کے، لیکن اس یاری اور دوستی اور تعلقات اور لڑائی جھگڑے اور فسادات جو کچھ ہمارے بین ہوتے تھے، طے میں اس کی سیاست ہوتی تھی اور سیاسی نقطہ نظر ہوتا تھا. اس دائرے سے کبھی ہم باہر نہیں گئے، نہ کبھی حسن باہر گیا. یعنی اگر ہمیں بھی کہتا تھا کہ بھائی آپ یہ بات کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، تو وہ کہتا تھا کہ یہ جو ہے سیاسی نقطہ نظر سے کامریڈ یہ بات آپ غلط کر بیٹھے ہیں، اس کو درست کریں. اور وائس ورثہ وہ ہماری بات بھی مانتا تھا. ہم کہتے تھے بھائی تو ہمیں سیاسی سے رویہ سکھاتا ہے، تیرا اپنا بھی تو رویہ سیاسی نہیں ہے، اس کو صحیح کر. تو وہ کہتا تھا میں مانتا ہوں. تو یہ ایک یونیک رشتہ تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ رشتہ ہمارا کسی سے نہیں تھا ماں سوائے.